بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا ایک گلاس اور ایک سیب کھا لینے سے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو ہمیشہ صدقہ کرتے رہا کرو۔ صدقہ کرنے سے مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے معدے میں گرمی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا پیٹ بھر جائے تو آپ روزانہ کچا فالسا کھایا کریں، اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ گنجے سر پر ایلو ویرا کا استعمال کرنے سے آپ کے بال بہت زیادہ گھنے ہو جائیں گے۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کریں کیونکہ چینی ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ نظر تیز کرنے کے لیے سیب بہترین پھل ہے۔ انجیر کے استعمال سے گال گلابی ہوتے ہیں، جسم میں طاقت آتی ہے۔ اگر وزن میں اضافہ ہو رہا ہے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا وہاں بیماریاں آتی ہیں۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ کھانے کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ ناریل کے استعمال سے جسم موٹا ہوتا ہے۔ آم جگر کی کمزوری کو ختم کرنے اور خون پیدا کرنے میں مفید ہے۔ پیاز کا چھلکا صحن میں لٹکا دینے سے مچھر نہیں آتے۔ آپ کے جوتے وہ پہلی چیز ہے جسے ہر کوئی نوٹ کرتا ہے۔ جس نے صبح سویرے اٹھ کر شہد کو چاٹ لیا تو اس انسان کو کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں ہو سکے گی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر جامن کا پھل کھایا کریں، شوگر ختم ہوگی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر شہد چاٹ لیا کرو، بوڑھا انسان بھی جوان ہو جائے گا۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کشمش ملا کر کھایا کریں، جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ جس انسان کو بھوک نہیں لگتی وہ کالی مرچ کا استعمال زیادہ کریں۔ روزانہ دہی کھاؤ، آپ کی جلد چمک جائے گی۔ دار چینی فنگس اور بیکٹیریا سے بچاتا ہے۔ شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے پر خصوصاً بہت سے فائدے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کچھ غلط کرنے پر دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دانت خراب نہ ہو، اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لے۔ اونٹنی کا دودھ پی کر سو جاؤ، آپ کا جسم الرجی سے محفوظ رہے گا۔ اونٹنی کے دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ زیتون کا تیل کسی شیشی میں ڈال دیں، رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، آنکھیں چمکدار، نظر تیز اور پلکیں لمبی ہوں گی۔ سونف کو سونگھنے سے دماغ کو راحت اور سر کی درد سے نجات ملتی ہے۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کے پئیں، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔ اگر سونے سے پہلے ادرک کو چبا لیا جائے تو فالج کا اٹیک نہیں ہوگا۔ کلونجی کے باریک دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ خواب میں سبزی دیکھنا بیماری سے شفا پانے اور دکھوں سے نجات ملنے کی علامت ہے۔ دل کے مریض لوگ زیادہ سے زیادہ سبزیاں استعمال کریں، اس سے ان کا دل مضبوط ہوگا۔ گردے کی پتھری سے ہمیشہ کے لیے بچنا ہے تو گھر میں چاولوں کا استعمال کم کرو۔ توری کی سبزی زیادہ کھایا کرو، اس سے چہرے پر چمک آ جاتی ہے۔ 3 کام جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، کسی کے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ لونگ کا تیل کھانسی اور سانس کی نالی کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال میں بے حد مفید ہے، جیسا کہ کھانسی زکام سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ لیموں کا چھلکا لیں اور پھر نیم گرم پانی سے ہاتھوں کو دھو لیں، ہاتھوں کی صفائی ہو جائے گی۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیشاب کو روک کر رکھنے سے بے چینی اور پتھری گھبراہٹ کی بیماری ہو سکتی ہے۔
آلو بخارا کھانے سے معدے کی تیزابیت اور جلن دور ہو جاتی ہے۔ کھجور جلدی ہضم ہونے والی غذا ہے، فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے۔ یہ جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے، رنگت نکھارتی ہے، خون بناتی ہے، سر کے درد کے لیے مفید ہے، بلغم خارج کرتی ہے۔ نابالغ بچیوں کو مرغی کا گوشت نہ کھلائیں، اس سے بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ رات کو گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی، پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ 2 چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں، لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا، بات کرتے وقت مختصر اور جمال الفاظ سے جواب دینا۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، اور کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیا کرو، جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ کھجوریں بھی کھا لیا کریں۔ جو لوگ 8 گھنٹے سے کم سوتے ہیں وہ زیادہ تر ڈپریشن اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ نہار منہ پانی میں 1 لیموں نچوڑ کر پی لو، چربی غائب ہو جائے گی، رنگت بھی نکھر جائے گی۔ ٹماٹر کو اپنی غذا میں زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب کا انفیکشن اور گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ دل کی دھڑکن کو ہمیشہ متوازن رکھنا ہے تو صبح کے وقت کھیرا کھا لیا کرو۔ ہونٹوں پر روزانہ بادام کا مساج کرنے سے خشکی ختم ہوتی ہے، ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔ لیموں کا چھلکا چبانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ زیادہ پانی استعمال کرنے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے، جلد صاف ہوتی ہے۔ اگر بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ، سیب کھاؤ۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ نہار منہ گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ سر میں درد ہو تو الٹے پاؤں چلنا شروع کر دو۔ ادرک، ہلدی اور شہد کا مرکب بنا کر روزانہ لیں، یہ کھانسی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ اگر بھوک کم ہو جائے تو 1 کلو کھٹے سیب خرید لیں، ان کا رس نکال کر اس میں روٹی کا آٹا گوندھ لیں، 7 دن یہ روٹی کھائیں۔ روزانہ تازہ سیبوں کا رس نکال کر روٹی پکائیں، اس سے معدے میں طاقت آ جائے گی اور بھوک بھی لگے گی۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں، اس سے کمر اور ہڈیوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون کہیں نہیں۔ انگوٹھے پر سرسوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل لگا دینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔ گنے کا رس وزن گھٹانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بازاری کھانا جگر کو کمزور کر دیتا ہے۔ اگر دماغ کی ٹینشن رہتی ہے تو پانی زیادہ پئیں۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈالیں، اس سے وہ دوبارہ اگنے لگ جائے گا۔ بڑھاپے میں بھی ٹانگیں گھوڑے جیسی کرنی ہے تو 1 دانہ کسی بھی ڈرائی فروٹ کا دودھ کے ساتھ کھانے کا معمول بنا لیں۔ جوتے ہی پہلی چیز ہیں جسے لوگ آپ کو نوٹ کرتے ہیں، اس سے آپ کی حیثیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اچھے جوتے پہنو۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے کانوں پر برا اثر پڑتا ہے اور کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ بادام، کشمش اور کیلا دودھ میں شامل کر کے پیو، بے پناہ طاقت میں اضافہ ہوگا، جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ صبح خالی پیٹ 1 سیب کاٹ کر کھانے سے مائیگرین اور سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد دار چینی یا پودینے کے پتے چبائیں، منہ کی بدبو اور کھانے کی بھوک کو کم کرتے ہیں۔ اسپاغول کا چھلکا استعمال کرنے والا انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے جسم کی بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر زمین میں سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسانی حیات 4 دن میں ختم ہو جائے گی۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو پیاز کا رس سر پہ لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ جس کو ہنستے وقت آنسو آ جاتے ہیں وہ کامیاب انسان ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تیز ہوگا۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے بند گلا بھی کھل جاتا ہے۔
بیٹھے بیٹھے کام کرنے سے کمر اکڑ جاتی ہے تو روزانہ ایک موٹی کالی کشمش کھاؤ۔ کھانوں کے اندر بادیان کا پھول استعمال کرو، یہ بدن کی جلد کو ٹائٹ رکھتا ہے۔ ناریل کے استعمال سے جسم موٹا ہوتا ہے۔ آم جگر کی کمزوری کو ختم کرنے اور خون پیدا کرنے میں مفید ہے۔ کشمش، شہد اور کھجور، یہ تینوں قدرتی اجزاء ہیں جو صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کے مسائل میں مددگار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو وہ گنے کا رس پیا کرے۔ ناظرین، 15 دن تک ایک پیالی انگور کے رس میں 1 چمچ شہد ملا کر پی لیں، انشاءاللہ لیکوریا کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے تو وہ روزانہ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں ہے وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن یہ مہنگا ہے۔ سرسوں کا تیل بھی نہیں جمتا، اگر یہ جم جائے تو وہ سرسوں نہیں ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ گندم کو کبھی بھی چھان کر استعمال نہ کریں۔ گندم جس حالت میں آتی ہے اسے ویسے ہی استعمال کریں، بہت فائدہ مند ہے۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ بانجھ عورت کی ایک نشانی ہے کہ وہ جب چلے گی تو اس کی ایک چیز اٹھی ہوگی اور وہ ہے اس کی گردن۔ امرود خونی بواسیر کے مریضوں کے لیے آب حیات ہیں۔ کھانے سے قبل 1 گلاس پانی پیا جائے تو کھانے میں موجودہ مسالے آپ کے معدے پر برا اثر نہیں کرتے۔ 5 چیزیں آپ کی صحت کی دشمن ہیں: تکیہ لگا کر سونا، بہت زیادہ گرم چیز کھانا، پیشاب کو روکے رکھنا، کھانے کے فوری بعد پانی پینا اور بازاری کھانے زیادہ کھانا۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ جائے تو آپ روزانہ کچا فالسا کھایا کریں، اس سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ گنجے سر پر ایلو ویرا کا استعمال کرنے سے آپ کی بال بہت زیادہ گھنے ہو جائیں گے۔ میتھی دانہ کے اہم فوائد: شوگر کنٹرول میں مددگار ہے۔ میتھی دانہ خون میں شوگر کی مقدار کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے، اس لیے ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ ہاضمہ بہتر بناتا ہے۔ اگر کسی کو گیس، بدہضمی یا قبض کا مسئلہ ہو تو میتھی دانے کا پانی پینا مفید ہے۔ بالوں کے لیے مفید: میتھی دانہ بالوں کو مضبوط، چمکدار اور گرنے سے بچاتا ہے۔ اکثر لوگ اس کا پانی یا پیسٹ بالوں میں لگاتے ہیں۔ جوڑوں کے دردوں میں آرام: صبح نہار منہ میتھی دانہ کھانے سے جوڑوں کے دردوں میں اور سوجن میں آرام آتا ہے۔ جلد کے لیے فائدہ مند: اس میں موجودہ اینٹی آکسیڈنٹ جلد کو صاف، نرم اور جوان رکھتے ہیں۔ استعمال کرنے کا طریقہ: رات کو 1 چمچ میتھی دانہ پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ پی لیں، یا 1 بڑا چائے کا چمچ پاؤڈر بنا کر نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی 3 سانسوں میں پینا زیادہ سیر کرنے والا، شفا دینے والا، زیادہ بھوک لگانے والا اور زیادہ پیاس مٹانے والا ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے ہیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ رات کو انڈا کھانے سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ پپیتے کے بیج کھانے سے ہاتھوں کا سن ہو جانا ختم ہو جائے گا۔ جو نہار منہ سبزی میں جا کر لمبی لمبی سانس لیتا ہے اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو زکام کی بیماری ہو تو کبھی بھی ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ ابلے ہوئے پانی کے اوپر، چہرے پر اور سر پر تولیہ لپیٹ کر چہرے پر گرم بھاپ لینے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی رنگت بھی صاف ہوگی، چہرے کے مسام بند ہو جائیں گے۔ پیاری ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا
اور اپنے پیارے فرینڈ اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں، اور ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور ہماری چینل ایف ایس وائس کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔